بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا بیان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے یا اپنی عورتوں سے صحبت کرو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اس آیت مبارکہ میں تیمم کرنے کا ذکر ہے اور تیمم کے مسائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی تیمم کا ذکر آیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من جملہ ان باتوں کے جن کی وجہ سے ہم کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے یہ 3 باتیں ہیں۔ فرمایا کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مثل بنائی گئی ہیں، یعنی جس طرح فرشتے صفیں بناتے ہیں ہم بھی عبادت میں نماز میں اسی طرح صفیں بناتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسرا ہمارے لیے زمین جو ہے مسجد بنا دی گئی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ جب ہم پانی نہ پائیں تو زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ مٹی مسلمان کا وضو ہے، یعنی پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ پائے، اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو پہنچائے، یعنی وضو اور غسل کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا ہے کہ 2 شخص سفر میں گئے اور دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا اور ان کے پاس پانی نہ تھا، تو مجبوراً انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر جب وقت کے اندر پانی مل گیا تو ایک نے وضو کر کے اپنی نماز کو لوٹایا، دہرایا، دوبارہ پڑھی، اور ایک نے نہ پڑھی۔ جب واپس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا جس نے نماز کو نہیں دہرایا تھا، یعنی نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی وضو کر کے، فرمایا کہ تو سنت کو پہنچا، تیری نماز ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے نماز کو دوبارہ پڑھا تھا فرمایا کہ تجھے دگنا ثواب ہے۔ اس میں بھی تیمم کا ذکر ہے۔